سر آج کی اہم خبروں میں پی ٹی آئی نے اپنے انتخابی منشور کا اعلان کر دیا جس میں کہا گیا ایک قوم ایک قانون نیا پاکستان۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم اقتدار میں آ کر آئینی ترامیم کروائیں گے جس کے تحت وزیر اعظم کو براہ راست عوام منتخب کریں گے۔ دوسری جانب پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے ذاتی مفادات اور کرسی کے اقتدار کی خاطر خطرناک ایجنڈے پر عمل کیا جس کے نتائج آج وہ بھگت رہے ہیں۔ مزید بات کریں تو استحکام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان کا کہنا ہے کہ آج ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنے ملک کی کرنی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی کو انتخابات میں گدھا گاڑی کا نشان الاٹ کیا گیا ہے، اور آج کی آخری خبر یہ ہے کہ جنرل نشستوں پر 5% خواتین کو ٹکٹ دینے کے معاملے میں جے یو آئی فیل ناکام رہی ہے۔ کیا ہیں یہ فیکٹس اینڈ فگرز کیا آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں، بتائیے ذرا۔ سر بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، قلعہ عبداللہ کم چمن کی یہ نشست ہے NA 266۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پولنگ سٹیشنز کتنے ہوں گے، ووٹرز کی کیا تعداد ہوگی، جس میں خواتین اور میل ووٹرز کے بارے میں ہم روزانہ کے معمول پر بتاتے ہیں۔ تو اس حلقے میں ٹوٹل پولنگ سٹیشنز کی تعداد 260 ہے، جبکہ رجسٹرڈ ووٹرز حلقے میں 3,57,834 ہیں، جس میں مرد ووٹرز کی تعداد 2,30,306 جبکہ خواتین ووٹرز 1,27,528 ہیں۔ 2024 میں دیکھا جائے کہ حلقے سے کون سے امیدواران آپس میں مد مقابل ہوں گے، 3 اہم امیدوار روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے پاس ہیں، جن میں سب سے پہلے جو مقابلہ کریں گے ان میں تعلق ہے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے محمود خان اچکزئی کا۔ ان کا مقابلہ کریں گے جمعیت علماء اسلام کے مولانا صلاح الدین ایوبی، جبکہ تیسرے امیدوار یہاں پہ ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے محیب اللہ کاکڑ۔ 2018 کی جانب چلتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات میں کون سے امیدواران کے درمیان مقابلہ ہوا۔ 3 اہم امیدوار، سب سے پہلے NA 263 تھی، یہ 2018 کے انتخابات میں یہاں سے متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لیا صلاح الدین نے، جن کا مقابلہ کیا عوامی نیشنل پارٹی کے اصغر خان نے، جبکہ تیسرے امیدوار تھے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے تعلق رکھنے والے محمود خان اچکزئی۔ ریزلٹس کے حوالے سے بات کی جائے کہ 2018 کے انتخابات میں کون سا امیدوار کامیاب رہا، کس کو شکست کھانی پڑی، ووٹوں کا ٹرن آؤٹ کیا رہا اور ووٹ کا مارجن کیا رہا، تو یہاں پہ صلاح الدین نے متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کے اصغر خان انتخابات میں شکست یافتہ رہے اور حلقے کا ٹرن آؤٹ جو رہا 41.03% رہا۔ اور آخر پر چلتے ہیں صوبائی نشستوں کی جانب۔ 2024 کے انتخابات میں حلقے میں صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں آتی ہیں، جس میں PB50 اور PB51 شامل ہیں۔ PB50 کے علاقے دیکھے جائیں تو اس حلقے میں جو ہے دوبندی، چمن اور تحصیل قلعہ عبداللہ کا علاقہ آتا ہے، جبکہ اس کی دوسری نشست PB51 ہے، اس میں تحصیل صدر چمن اور گلستان کا علاقہ شامل ہے۔ شکریہ ریمل آپ کا۔ خواتین، میں اس سے پہلے کہ واپس اپنے دوستوں کے پاس جاؤں، میرے پاس موجود ہیں الیکشن سیل میں ہمارے ساتھ جو کام کر رہے ہیں، جو پچھلے کئی مہینوں سے ہمارا الیکشن سیل چل رہا ہے، اور یہ الیکشن سیل ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ پاکستان بھر کی جو معلومات ہیں الیکشن سے حوالے سے، امیدواروں کے حوالے سے، ان کی خاندانوں کے حوالے سے، ان کو اکٹھا کیا جائے اور آپ تک پہنچایا جائے۔ یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ الیکشن سیل کی کئی مہینوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میرے ساتھ اس وقت الیکشن سیل کے مبارز خان بیٹھے ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہوں گا یہ اس کانسٹیچوئنسی کے بارے میں۔ یہ مبارز، ایک بات تو ہو گئی کہ آپ لوگوں کی آمد و رفت کو بہتر کرنا چاہیے، اس کے علاوہ اور کون سے مسائل ہیں؟ جی سر بالکل، جیسے اب روزگار کی بات ہو گئی یہاں پہ، اس کے علاوہ باقی بہت سے مسائل موجود ہیں، جس طرح تعلیم کا مسئلہ ہے۔ نہیں، تعلیم کا مسئلہ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل اسکول اگر بنا دیے جائیں اور اسکولوں میں ٹیچر نہ آئیں تو پھر کیا کیا جائے؟ سر ایک تو انتظامی جو لوگ یہاں سے منتخب ہوتے ہیں ان کو اس پر توجہ دینی چاہیے، دوسرا انتظامیہ کا یہاں پہ بالکل بڑا رول ہوتا ہے ان حوالوں سے۔ اسکول ایک تو اگر ہے بھی، ان کی انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہے، دیواریں نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے اسکولوں کی کمی ہے ویسے یہاں پہ۔ آپ اگر میں بات کر لوں یہاں پہ صرف قلعہ عبداللہ کی 27 ہائی اسکول ہے، اس میں 9 گرلز اسکول ہے اور 18 جو ہے بوائز اسکول ہے۔ اسی طرح مڈل اسکول بھی 27 ہے، جس میں 21 بوائز ہے اور 6 جو ہے گرلز اسکول ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیں یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ گرلز ایجوکیشن کا ہے، تو اس پر حکومت کو توجہ دینا چاہیے۔ جو لوگ منتخب ہوتے ہیں، مقامی لوگ بھی تو بچوں کو تعلیم نہیں آپ دلوانا چاہتے نا، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا آپ کا۔ اس کے سب سے بڑی وجہ یہ بیلٹ کون سی بیلٹ ہے؟ یہ پشتون بیلٹ ہے۔ یہ پشتون بیلٹ میں آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بچیاں پڑھیں؟ سر سب سے بڑا مسئلہ یہاں کا یہ ہے پسماندگی۔
یہاں پہ جو ہے لوگوں کا معاشی حالات ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے جائے. دوسری بات پورے پشتون بیلٹ کی بالخصوص ایک معاشی مسائل ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے تعلیم کے حوالے سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے. باقی جو جاب وغیرہ ہے وہ علاقے وہ حلقے کافی بہتر ہے. قلعہ عبداللہ واحد ایسا حلقہ ہے یہاں پہ اس مسئلے کے ساتھ اور بھی مسئلے ہیں جن کی وجہ سے تعلیم پہ بھی توجہ نہیں دی جا سکتی ہے اور باقی مسائل کو حل کرنے پر بھی توجہ نہیں دی جاتی. مبارک میں ہمارے ساتھ سعید اچکزئی ہیں, میرے خیال ہے ان کو بھی شامل کر لیں. جی سعید اچکزئی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل افتخار صاحب آواز ہے. سعید آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شمولیت کی. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے, کیا یہ واقعی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر بات آپ سے میں کروں؟ جی بالکل افتخار صاحب, بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں پہ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تک چمن شہر جو کہ بلوچستان کا دوسرا بڑا شہر ہے, ان کو گیس نہیں دی گئی ہے. تو اب بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یہاں پہ باغات کے پرابلمز ہے, پینے کے پانی کا مسئلہ ہے, مطلب بہت سارا بے روزگاری اس وجہ سے بھی بڑی ہے کہ یہاں پہ بجلی کا مسئلہ ہے. جبکہ شہر میں جو سٹی فیڈرز ہوتی ہے وہاں پہ 15 سے 18 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اور دیہات میں تو کئی دنوں تک بجلی جو ہے وہ ان کی سپلائی منقطع کی جاتی ہے. اچھا سعید, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ اچھی ٹرانسمیشن لائنز نہیں ہیں یا وہاں پہ جو محکمہ ہے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ ٹرانسمیشن لائن کی تبدیلی جو ہے وہ سب سے پہلے وابڈا اور کیسکو کی ذمہ داری ہے, لیکن یہاں پر جو منتخب نمائندے ان کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہوتے میرے خیال میں کہ وہ اتنا بڑا فنڈز جو ہے وہ یہاں پر اویلیبل کر کے ان کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے ان کو جو ہے وہ درست کیا جا سکے. بلوچستان کو کتنا بجلی دی جاتی ہے اور کتنا بجلی ان کی ضرورت ہوتی ہے, یہ پورے بلوچستان کی اگر میں بات کروں تو پورے بلوچستان کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے وہ بہت ہی کمزور ہے. بجلی ہو نہ ہو لیکن جو ٹرانسمیشن لائن ہے ان کی کیپیسٹی اتنی کم ہے کہ اس کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے. تو اس کی یہ وجہ ہے یہاں پر جو سابق حکومت ہے ابھی جو ختم ہو گئی, یہاں پر ایک دوسرا گریڈ اسٹیشن بھی جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے اس کے لیے تاکہ بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ چمن میں حل کیا جا سکے. سعید آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ آئے. آپ یہ چاہتے ہو کہ ایک نیا گریڈ اسٹیشن بن جائے تاکہ بجلی کی جو کمی ہے اس کو بھی قابو پا لیے, یہی آپ کہہ رہے ہو نا؟ تو یہی مسئلہ ہے کہ یہاں پر وابڈا والوں کی جانب سے یا کیسکو کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہاں پر بل نہیں دیتے, لیکن یہ بالکل برعکس ہے. جو بل دیتے ہیں اس کے مطابق تو بجلی ملنی چاہیے عوام کو, لیکن اس کے مطابق جو بجلی ہے وہ نہیں دی جاتی ہے. سعید آپ کا بہت بہت شکریہ. جلال نورزئی صاحب, میں آپ سے یہ سوال, پشتون بیلٹ کی اس جو آج کی یہ اسمبلی ہے کی نشست, اس کو ہم زیر بحث لے کے آئے ہیں, آپ سے میں یہ پوچھوں کہ پشتون بیلٹ کے جو مسائل ہیں یہ زیادہ تعلیم سے متعلق ہیں یا انتظامی امور سے ہیں, تاکہ آپ سے یہ پوچھنے کے بعد پھر میں جاننا چاہتا ہوں اسٹرالوجسٹ صاحب کے پاس کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہ تو ہم سیاسی باتیں کر رہے ہیں, دیکھیں ستارے کیا کہتے ہیں. جی جلال صاحب. جی افتخار صاحب, یہ ایک بنیادی بات ہے اور اس میں جو انتظامی امور ہے اس کی ریٹ ہونی چاہیے اور اس کی گرفت ہونی چاہیے. اس کی بہت زیادہ کمی محسوس کی جاتی ہے. اور پھر خامیوں میں ایک بڑی خامی وہ یہ ہے جو کمشنری نظام ہے وہ حکومت کی بجائے وزراء شاہی یا اراکین اسمبلی کے تابع ہوتا ہے. یعنی ڈی سیز کمشنر کی تعیناتیاں وہ علاقہ ایم پی اے علاقہ منسٹر کی مرضی کے مطابق ہی ہوتی ہے. اگر یہ تعیناتی سیاسی بنیادوں پر ہو تو وہ کمشنر تو تابع ہو گئے, پھر اس نے سرکار کی کیا وہ جو اپنے ایک فرائض منصبی ہے اس کی کیا ادائیگی کرنی ہے. تو اس پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اس نظام کو سیاسی بالادستی سے اثر رسوخ سے آزاد کر لے تو اس کے بڑے اچھے نتائج برآمد ہوں گے. جی جلال صاحب, آج ہم نے پشتون بیلٹ پہ بات کر لی, تو کل ہم پختون بیلٹ پہ بات کر رہے ہیں. کیا تیاری ہے ہمارے پاس کی دوستوں کی؟ کل ہم بلوچ بیلٹ پہ بات کریں گے انشاءاللہ. بلوچ بیلٹ. شکریہ جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. جلال نور صاحب آپ میرے ساتھ رہے, صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بہت بہت شکریہ. آئیے خواتین ہم چلتے ہیں قاسم چودھری صاحب کے پاس, وہ کیا کہتے ہیں. جی قاسم صاحب, آپ کے کیا ستارے کیا کہتے ہیں, یہ کیا معاملہ کیا ہے, کیا بتاتے ہیں آپ؟ اسٹرالوجیکل پوائنٹ آف ویو جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ الیکشن اس وقت اسٹرالوجیکل کے حوالے سے خیر و عافیت سے ہو جانے چاہیے. سب سے پہلے تو یہ بہت بڑا ایک اس میں, کیونکہ اس وقت 7th اینگل جو ہے سن سائن لیو ہے پاکستان کا بائی برتھ, اور اس وقت جو ہے سٹارز کی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ سب طرف سے سٹارز کو گرپ کیا ہوا ہے بیڈ آسپیکٹس نے. تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ 7th اینگل پہ ہوتے ہوئے اس وقت جو فیبرری کا منتھ ہے وہ بہت آسان ہے عوام کے لیے بھی.
اس لیے الیکشن خیر و عافیت سے ہو جائیں یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اب تو نظر آ رہا ہے جس صورت میں دیکھنے میں کہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن جو ہم ستاروں کا سیاروں کا دیکھتے ہیں اس میں نظر نہیں آتا کہ الیکشن کمپلیٹ ہو سکیں۔ کوئی نہ کوئی ریزن ایسی بن سکتی ہے جس کی وجہ سے الیکشن پہ کوئی نہ کوئی اثر ایسا آ جائے جس میں الیکشن ڈراپ ہو جائیں یا کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ۔ ابھی بھی آپ کو یہ احساس ہوتا ہے؟ جی بالکل جی، کیونکہ ہم نے بات کرنی ہوتی ہے ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے، تو دوسری جگہ سے تو کوئی ایسی بات نہیں کی جا سکتی، اس لیے میں تو وہی بولوں گا جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت سیاروں کی پوزیشن، تو اس میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ کافی الیکشن جو ہیں کو بہت زیادہ تسلی بخش نہیں ہوں گے۔ تو آپ کو شک ہے ابھی بھی؟ جی ابھی بھی جی، میں اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گا۔ یہ تو آپ تو حیران کر رہے ہیں ہمیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور آپ ظاہری بات ہے میں لوگوں کی باتوں پہ جاؤں گا، میں تو اپنے سیاروں کی پوزیشن کے مطابق کہنا نا، سیاروں کی پوزیشن ابھی بھی مشکوک مشکوک ہے۔ ابھی بھی یہ کہ یہ الیکشن اتنے آسان نہیں ہیں جو مہینہ فیبرری کا، منتھ آف فیبرری کا۔ ٹھیک ہے خواجہ حضرات، آپ نے قاسم چودھری صاحب کی بھی بات سنی۔ آج ہم یہ ایک حلقہ تھا 266، یہ ایک ایسی بیلٹ ہے، کون سی بیلٹ بولتے اس کو؟ پشتون بیلٹ کہتے ہیں۔ دیکھا نا، یہ پشتون بیلٹ کا حلقہ تھا 266، ہم نے اس پہ بات کی۔ ہمارے ساتھ جلال نورزئی صاحب تھے، سعید اچک صاحب تھے، محیب اللہ کاکر صاحب تھے، نظر محمد صاحب تھے، محمد اعظم صاحب تھے، ہمارے ساتھ جے یو آئی کے نمائندے موجود تھے جو یہاں سے انتخاب لڑتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ قاسم چودھری صاحب تھے اور ریمل رضوان صاحبہ موجود تھیں کہ وہ ہمیں اس حلقے کے بارے میں بتاتے ہیں۔